بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ عبد الملک کے سفیر کی حیثیت سے قیصر روم کے دربار میں پہنچے تو ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد قیصر روم بہت متاثر ہوا۔ اس عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے سفیر کو ایک وسیع النظر عالم دین اور امت مسلمہ کا ایک خیر خواہ ترجمان پایا۔ قیصر روم نے ان سے پوچھا، کیا آپ شاہی خاندان سے ہیں؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں ایک عام سا عرب ہوں۔ چنانچہ بہت دنوں کے بعد جب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ واپس خلیفہ عبد الملک کے پاس جانے لگے تو قیصر روم نے انہیں خلیفہ کے نام چند خطوط دیے اور آخر میں ایک سفید لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ تمام خطوط پیش کر دیں تو آخری خط یہ دے دیجئے گا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے جو کچھ سلطنت روم میں دیکھا تھا اسے اپنی زبان میں بیان کیا اور ایک ایک کر کے قیصر روم کے تمام خطوط بھی خلیفہ عبد الملک کے مطالعے کے لیے پیش کر دیے۔ اس بند لفافے کی باری آئی تو انہوں نے اسے بھی خلیفہ کے سامنے رکھ دیا۔ خلیفہ عبد الملک نے یہ آخری تحریر پڑھی تو کچھ دیر سوچتے رہے۔ پہلے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا اور کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں جواب دیا تو خلیفہ عبد الملک نے خط امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، لیجئے پڑھ لیجئے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خط خود ان کے بارے میں لکھا تھا۔ خط میں قیصر روم نے لکھا تھا کہ مجھے اس قوم پر حیرت ہے جس نے ایسے انسان کو چھوڑ کر ایک دوسرے شخص کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاید قیصر روم نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ بہرحال اس خط کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے لے کر نہ آتا۔ خلیفہ عبد الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس خط کے لکھنے کا مقصد سمجھ گئے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں امیر المومنین۔ خلیفہ نے کہا، قیصر نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ وہ آپ جیسے قابل قدر شخصیت کو ہمارے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے اور اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک خطرہ محسوس کرتے ہوئے ختم کر دیں۔ جب یہ بات قیصر روم تک پہنچی تو اس نے کہا، خلیفہ عبد الملک نے ٹھیک سمجھا، میرا یہی مقصد تھا، لیکن قیصر روم کا یہ مقصد پورا نہیں ہوا کیونکہ یہ علم و دانش اور صلاحیتوں کی قدردانی کا دور تھا اور انہیں خاک میں ملانے کا دور نہیں تھا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔